کہ میلاد کا جلسہ ہے تو آج حضور کا میلاد ہی پڑھتے ہیں. عجیب دور ہے. اگر میلاد کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کی جائے تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف قرآن سے کوٹ کرنا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف سید پور نہیں، پورے بنگلہ دیش بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، پورے بھارتی اپ مہادیپ میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا ضعیف العقیدہ نہیں جو قرآن کو ضعیف کہے. اسی کی سورہ دہر شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کوئی کسی ترجمانی کی آوشکتا نہ ہو. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ارشاد ربانی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر یقیناً ایک ایسا زمانہ آیا. کچھ لوگ ترجمے کو ذرا ہلکے میں لیتے، سوچتے ہیں تقریر ذرا شروع ہو تب سنیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ ٹکتی نہیں. تو پہلی لائن کو ذرا توجہ سے، دونوں نہیں، پورا کان کھول کے سننا چاہیے. نسندہ انسان پر زمانے کا ایک ایسا حصہ آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ شیء مذکور جو ہے یہ باؤنسر ہو گیا ہوگا، نیگوشیبل نہیں رہا ہوگا، اس لیے میں اسے آسان کر دوں. انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا، کوئی ایسا چھڑ، کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا مومنٹ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. قرآن سے میلاد پڑھنا ہے تو ذرا توجہ سے سنیے گا. قابل ذکر شے بولیے نہ تھا. کوئی چیز قابل ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. چیز تو ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر نہیں، اس کا چرچا نہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں. کیا بیٹے؟ دو. ایک عالم ہے، دوسرا ظالم ہے. ایک مسند پہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کرتا ہے، اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی طرح شرٹ کے سارے بٹن کھول کے نیچے سے گاٹھ لگا کے دن تو دن رات کے اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے چلتا ہے. ارے مسکرایا کیجئے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. میری عادت کیا ہے، میں رات کا مولوی ہوں، دن کا پیر ہوں. سورج ڈوبتے ہی میں مولوی ہو جاتا ہوں، نکلتے ہی پیر ہو جاتا ہوں. اور ہر پیر جو ہے وہ سنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے. تو بھیا جیسی آپ کی سنی ویسا میرا فاتحہ، جیسا سنو گے ویسا سناؤں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتا چل جائے کہ آج یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ. ایک عالم، ایک ظالم. ایک تو ایسا ہے کہ اس کا نام سنتے ہی باپ کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا عالم ہے. اور دوسرا ایسا ہے کہ سنتے ہی سر جھک جاتا ہے کہ میں اس کا بھی باپ ہوں. ایسے ہی جیسے مور کا اپنا پاؤں دیکھ کے ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پاؤں گڑبڑ ہے.
اگر وہ ظالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا بیٹا نہیں، بیٹا تو ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کئی بیٹے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا ایک ہے، کہے گا ہیں تو دو، لیکن ایک ایسا ہے جو قابل ذکر نہیں، اور قابل ذکر اس لیے نہیں کہ چرچا کے لائق نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہی کرنا بیکار۔ مثال کا ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری نہیں، صرف تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جو قابل ذکر نہ ہو، ایسا نہیں کہ اس کا استتو ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ چرچا نہیں ہے اس کا۔ تو کلیئر ہو گیا اس آیت کا مطلب؟ انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا، ایسا چھڑ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا، مطلب شے تو تھا، شے تو تھا، مگر اس شے کا چرچا نہ تھا، اور چرچا اس لیے نہ تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں تو چرچا کیا ہوتا، مگر وہ شے تو تھا۔ اب جب وہ شے تھا تو وہ شے ہے کیا؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو میں وعدہ کر چکا ہوں قرآن کی آیات، تو آیت ہی پیش کروں گا۔ سورہ یاسین شریف کا آخری رکوع ہے، میں آپ کا صرف 3-4 منٹ لے رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا ہے، اس کے بعد پھر اگر آپ منڈی جھکا کے بھی سنو گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر سر اٹھانا مجھے آتا ہے۔ بس یہ 4-5 منٹ بڑا کروشل ہے، اس کو یہ بنیاد ذرا سا مضبوط ہو جائے نا، پھر 10 پلہ کھینچو نا۔ توجہ چاہوں گا، پھر آئیے ذہن کو، یہ شے کیا ہے اسے سمجھنا ہے تو دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ کیا ہے؟ انما، جزی نیست، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، انڈاؤٹیڈلی، نشاندہ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ زور سے بولو۔ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے، انما امرہ، اس کا معاملہ ہے، اذا ارادہ، بالکل میں لفظی ترجمہ کروں گا، خوش عقیدہ تو خوش عقیدہ، بد عقیدہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ اذا ارادہ، جب اللہ نے چاہا، زور سے بولو، جب اللہ نے شیئن کو، ان یقول لہو، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا۔ یا اللہ، یہ شیئن ہے کیا؟ یہ شیئن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ تو آؤ مدرسے کی طرف، علماء بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے یہ شاء یشاء کا مصدر ہے۔ شاء یشاء شیئن، شاء اس نے چاہا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، حضرت کل انشاءاللہ تعالی رنگ پور میں ہم آپ کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے، یہ چاہا کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا۔ یہ بھوت کال کے لیے، اتیت کے لیے، ماضی کے لیے۔ اس کا بھوشیہ کیا ہے؟ یشاء، یا برتمان کال کے لیے، چاہتا ہے یا چاہے گا، یشاء۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے۔ اسی کا مصدر ہے شیئن، وہی شیئن جو یہاں ہے، وہی شیئن جس کے بارے میں تھا کہ وہ شے تو تھا مگر ذکر نہ تھا۔ شیئن کا مطلب چاہنا، کیا؟ اسی کا مصدر میمی ہے مشیعت، جس کا مطلب ہے چاہت۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ اب ترجمہ جب سمجھ میں آ گیا شیئن کا چاہت، تو پھر آیت سنو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جزی نیست، نشاندہ، یہ رب کا معاملہ کہ جب اس نے چاہا شیئن کو، کسے؟ چاہت کو۔ سبحان اللہ، کیچ کرو، جب اللہ نے چاہا چاہت کو، یعنی ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے، ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے۔ کیچ کرو،
یعنی ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھیں. ابھی نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ سیم و زر ہے، نہ لال و گوہر ہے، نہ زمین و زماں، نہ مکین و مکا، نہ چنین و چنا، نہ یہ سارے جہاں. نہ سورج کی چمک ہے، نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ افلاک کی کروٹیں ہیں، نہ نیل و نہار کی گردشیں ہیں، نہ ستاروں کی روشن قندیلیں ہیں. ابھی نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ نبیین، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین. صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. حضور کا میلاد جسمانی تو آپ خوب سنتے ہیں، آج اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی سنو. جسمانی میلاد کی ڈیٹ تو ہم جانتے ہیں 12 ربیع الاول. نورانی میلاد کب ہوا یہ صرف حضور جانتے ہیں، حضور کا خدا جانتا ہے، کوئی نہیں. نورانی میلاد سنو، توجہ چاہوں گا. صرف چاہنے والا اور اس کی زور سے بولو. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس چاہت کو دیکھے، گویا کسی کو نہ بنا کر، کسی کو نہ بنا کر. اللہ پاک یہ فرما رہا کہ اے میری چاہت بس میں ہوں اور تم ہو، بس میں ہوں اور تم ہو. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے. تم بن بن کے دیکھو میں بنا بنا کے دیکھوں، تم چمک کے دیکھو میں چمکا کے دیکھوں، تم سنور کے دیکھو میں سنوار کے دیکھوں، تم نکھر کے دیکھو میں نکھار کے دیکھوں. اے میری چاہت تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں. جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء، دادی ملت، دادی ملت. اور اس دیکھنے کو کوئی دیکھتی سرا نہ دیکھے، کیونکہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ذکر کرنے والا ہی نہیں، کوئی اس منظر کا گواہی نہیں سوائے اللہ کے. بس تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. اچانک توجہ چاہوں گا، اب دل تھام کے سننا. all of sudden چاہنے والے نے ان یقول لہو، اپنی چاہت سے کہا اے میری چاہت ہو جا، کن ہو جا. لگتا ہے پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ سو جا، ارے بھائی میں سو جا نہیں ہو جا بول رہا. اے میری چاہت ہو جا. توجہ، ارے تیرا ہونا بڑا ضروری. اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا؟ اے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں. ہو جا اور ہو کر میری پہچان تو کرا. مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، کائنات میں تیری پہچان کرا دوں گا. اور یہ بات بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام، حدیث قدسی. رب تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ پاک کیا فرما رہا؟ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹریزر تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو، تو میں نے بنانا شروع کیا، اور جسے سب سے زیادہ چاہا اسے سب سے پہلے بنایا. کن، اے میری چاہت ہو جا.
ہو کر میری پہچان کرا، میں تیری پہچان کرا دوں. تو میری پہچان مکے مدینے کی گلیوں میں کرا، میں تیری پہچان قرآن کے پاروں میں کرا دوں. ایک بات اور دماغ میں رکھیے گا، اردو زبان ون آف دا موسٹ سویٹسٹ لینگویج ان دا ورلڈ. حالانکہ بنگلہ بھاشا بھی ہونے مشٹھی بھاشا سے میں جانتا ہوں، لیکن اردو ہی ہے. اس کی شیرنی ایسی ہے کہ جس کو ڈائبٹیز ہو اس سے کہا جاتا ہے اب زیادہ اردو مت بولیے، اتنی میٹھی ہے. اردو زبان میں فعل امر کے لیے مختلف صیغے بھی ہیں اور لہجے بھی ہیں. جیسے کن یعنی ہو جا. اب اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کن ہو جا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے بیٹا ہو جا، یہ لہجہ ہوگا. اگر استاد اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ کے کہے ہو جا تو لہجہ ہوگا ہوتا ہے کہ نہیں. ہو جا نہیں کہے گا ہوتا ہے کہ نہیں یہ. لیکن اگر کوئی پری اپنے پریمی سے کہے، کوئی محب اپنے محبوب سے کہے، کوئی چاہنے والا اپنی چاہت سے کہے، کوئی عاشق اپنے معشوق سے کہے، کوئی لور اپنے بیلوڈ سے کہے ہو جا، تو لہجہ کیا رہا ہوگا، انداز کیا رہا ہوگا اس کن کہنے کا؟ میرا وجدان کہتا ہے یہ رہا ہوگا کن ہے میری چاہت اب ہو ہی جا. سبحان اللہ. اب ہو ہی جا. اور بتاؤں دوسرا لہجہ، ارے ہو تو صحیح، یہ بھی امر ہے. ہو تو صحیح، ارے ہو کر میری پہچان تو کرا. میں تیری پہچان قرآن میں ایسی کراؤں گا کہ جب تیرے چہرے کا ذکر ہوگا تو کہوں گا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. تیری زلفوں کی بات آئے گی تو کہوں گا واللیل اذا یغشا. میں تیرے چہرے کو والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تیری آنکھوں کا ذکر ہوگا تو ما زاغ البصر وما طغى. جب تیری زبان کا ذکر ہوگا تو وما ينطق عن الهوى. جب تیرے ہاتھوں کا ذکر ہوگا تو ید اللہ فوق ایدیہم. جب تیرے قدموں کا ذکر ہوگا تو لا اقسم بہذا البلد. تیرے دل کا ذکر ہوگا تو یاسین والقرآن الحکیم. تیری چادر کا ذکر ہوگا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ارے جب تیری محبت کا ذکر ہوگا تو یا تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ارے تو میری پہچان تو کرا، میں تجھے اتنا سندر، اونک سندر، ایکسٹراڈینری، لاجواب، بے مثال، خوبصورت، فینومینل، آؤٹسٹینڈنگ، آسم، فینومینسن، اتنا لاجواب بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ. جب چاہت کا یہ عالم ہے تو چاہنے والے کا عالم کیا ہو. حسن جمال مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء، حضور فاضل بغداد. ادھر کہا کن، ادھر فیکون. سبحان اللہ. چاہت ہو گئی، چاہت زور سے بولو ہو گئی. اب یہاں تک تو درسگاہ بولتی ہے، لیکن میں دونوں برادری سے میرا تعلق ہے. خانقاہ والے کیا کہتے ہیں اس راز کن فیکون پر؟ اپنی ٹوٹی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے قلندران جہاں کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام کے اشارات کیا ہیں اس راز کن فیکون پر؟ سننا چاہتے ہو؟ یہ فقیروں کی باڑی ہے، درویشوں کی. جتنا میں بولوں اتنا دہراؤ، کوئی ڈینجر نہیں. اور کچھ اپنی طرف سے نمک مرچ لگایا تو اتنا فتویٰ لگے گا کہ لقوہ لگ جائے گا. اس لیے گڑبڑ مت کرنا. ہاں جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی ٹینشن نہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک، کیا کہا میں نے؟ جب تک رب نے
चाहा ना था जब तक रब ने चाहा ना था। हमदे मुजर्रद थी, मुजर्रद हमद, और कुछ न था मगर जब चाह लिया तो वही हमद मोहम्मद बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हज़रत मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही हम मोहम्मद बन गई। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन, वही हम्द मोहम्मद बन गई। अच्छा देखिए कितना भौलो, कितना प्यारा, कितना सोना, कितना चंगा, कितना अच्छा नाम रब ने अपने महबूब का रखा। उनके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के जहन में कितना खूबसूरत नाम डाला गया है कि मेरे महबूब का यही नाम रखना। ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो मोहम्मद जो है वो इसमें मफऊल है, बाबे तफ़ईल से हम्मदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन व हुम्मिदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन। ये इसमें मफऊल है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या है? मोहम्मद का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो, प्रशंसा हो, बहुत ज्यादा। उसे अरबी में क्या कहते हैं? जोर से बोलो, मोहम्मद। रजुलुन मुहम्मदुन यानी वो मर्द जिसकी बहुत प्रशंसा हो, बहुत तारीफ हो, बहुत प्रेज हो। ऐसा नाम रखा है कि दुश्मन भी बुराई करने की पोजीशन में नहीं, जब नाम लेगा तारीफ हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोल लो, जब नाम लेगा तारीफ हो जाए। इसी का जो इसमें फाइल है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, वो है मोहम्मद। क्या है? मीम पे जेर। मोहम्मद यानी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। तवज्जो से, मोहम्मद यानी बहुत तारीफ करने, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की जाए। सूफिया किराम पर मेरे, उनकी अजमतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान। खुद मेरे बड़े अब्बू हुजूर शेखुल इस्लाम ने भी फरमाया और अपनी तफसीर में भी इशारा किया। फरमाते हैं, आए है कैच करो, दिल में उतार लो। फरमाते हैं कि जब खुदा अपने महबूब की, शोनार महबूब की, जब खुदा अपने प्यारे महबूब की तारीफ करे, बद्दुहा कहकर, वल्लैल कहकर, माज़ागल बसर कहकर, अलम नशरह कहकर, वरफ़अना कहकर, जब अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करे तो खुदा मोहम्मद, तवज्जो जुमला ज़ाया ना हो, खुदा मोहम्मद, नबी मोहम्मद, और जब नबी अपने खुदा की तारीफ करे तो नबी मोहम्मद, खुदा मोहम्मद। सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। अगर आपको आज से 4-5 साल पहले की मेरी एक तकरीर आज इन्होंने याद दिलाया, याद होगी, तो मैंने साक्षी पर, शाहिद पे कुछ बात कही थी। कुछ याद है? उस बात, अगर वो बात याद है तो मुझे अगली बात कहने में बड़ी आसानी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा एक टच दे दूं ताकि कनेक्शन बिल्कुल मिल जाए। इसीलिए तो अल्लाह ने अपने महबूब को गवाह बना के भेजा। क्या बनाकर? साक्षी बनाकर। नेचुरल है, क्योंकि गवाह पहले होता है, गवाही बाद में होती। गवाह पहले होता है, गवाही। अगर मुझसे कोई कहे हजरत मैंने आज से 50 साल पहले आपको देखा था, तो कहूंगा खाक देखा था, 50 साल पहले तो मैं इस दुनिया में नहीं था। लेकिन हाँ, जो लोग, जिन लोगों ने मुझे गोदी खिलाया है वो मेरी पैदाइश के गवाह हैं, मैं उनकी पैदाइश का गवाह नहीं।
میرے والد میری پیدائش کے گواہ، میرے دادا محدث اعظم میرے والد کی پیدائش کے گواہ، میرے پردادا حکیم الاسلام سید نظر اشرف محدث اعظم کی پیدائش کے گواہ، کیونکہ جو پہلے ہوتا ہے وہی بعد والے کا گواہ ہوتا ہے۔ میں اپنے والد کی پیدائش کا گواہ نہیں ہوں، کیونکہ میں بعد میں ابا پہلے، میں بعد میں دادا پہلے، میں بعد میں پردادا پہلے، میں بعد میں لٹڑ دادا پہلے۔ ذرا دیکھ، ایک ہم ہیں، تم ہو، ساری دنیا کی ابا باپ بیٹا بعد میں ابا پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے، پر پوتا بعد میں پردادا پہلے، اور ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، پردادا سے پہلے، لٹڑ دادا سے پہلے۔ یہ گواہ کیوں بنایا، کیوں بنایا گیا؟ آپ کو وہ مثال یاد ہے جو ایک میں نے دی تھی چاند والی؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو۔ اچھا بھائی، تو چلیے اب اس مثال کو دماغ میں رکھیے۔ گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی۔ علامہ اسماعیل حقی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں حدیث نہیں پڑھوں گا، وعدہ ہے قرآن کا تو قرآن کی تفسیر ہی پیش کروں گا۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کیا بنا کر؟ گواہ، ساکھی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اے اللہ، گواہ بنانے میں کیا مصلحت تھی؟ ایک مصلحت تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ چاند والی، یاد ہے نا سب کو؟ آئیے دوسری مصلحت سنیے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود۔ پرتھم رچنا، جب اس رچیتا نے رچی، اس بنانے والے نے جب پہلی مخلوق یعنی نور پاک مصطفیٰ کو بنایا، اور زور سے مزہ نہیں آ رہا، جب بنایا، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا، ہر چیز سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، پون سے پہلے، آکاش سے پہلے، پاتال سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، سارے جہاں سے پہلے، اب تو یہ ہے کہ لفظ پہلے سے بھی پہلے۔ جب سب سے پہلے بنایا تو دکھایا کہاں سے؟ کیونکہ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری۔ گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ اپستھت بھی ہو، دیکھے بھی۔ آپ پچھلی تقریر میں سن چکے ہیں، اسے دہرانا نہیں ہے، اتنا کیچ کر کے آگے بڑھیے۔ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری، تو سوال یہ ہے دکھایا کہاں سے؟ اسی کا جواب علامہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں کہ اے سوال کرنے والوں، یہ کیوں دیکھتے ہو دکھایا کہاں سے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دکھانے والا تو ہے؟ دکھانے والے نے بنایا، نور کو بنایا، اور بنا کر قرب خاص سے دکھایا۔ قرب خاص سے دکھایا یعنی اپنے پاس سے دکھایا۔ اسی کو کہتے ہیں شاہد بوحدانیت الحق۔ اللہ نے اپنی وحدانیت سے دکھایا۔ کہاں سے دکھایا؟ یہ وحدانیت بھی نہیں کیچ کر پائے ہوگے، مجھے اندازہ ہے، چلو میں اسے کلیئر کر دوں۔ جیسے کوئی صاحب اسٹیج کی طرف دیکھیں اور کہیں میں نے نورانی میاں کو، نورانی حضور کو اکیلے دیکھا اسٹیج پہ، تو میں کہوں گا یار اگر درشٹی میں مسئلہ ہے آنکھ میں تو بریلی کا سرما لگا لو، سبحان اللہ۔ اور معاملہ دماغ تک پہنچ گیا ہے تو کچوچا شریف چلے جاؤ، بڑے بڑے پاگل ٹھیک کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں میں تجھے اکیلا دکھ رہا ہوں۔ If you want to see me alone, then you have to come to the place
where I'm staying right now alone, وہاں آؤ جہاں میں اکیلا ہوں. تب تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں نے نورانی میاں کو وہاں دیکھا جہاں وہ اکیلے تھے. اس سے کیا سمجھے آپ کہ ایک کو دیکھنا اور ہے, اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے. اور آسان کر دوں, احد کو دیکھنا اور اس کی احدیت کو دیکھنا اور ون کو دیکھنا اور اس ون کی وننس کو دیکھنا اور اسی کو کہتے ہیں واحد کو دیکھنا اور اس واحد کی وحدانیت کو دیکھنا اور. تو ایک ہم ہیں, تم ہو, ساری دنیا میدان قیامت میں ہم اس واحد کو دیکھیں گے. دیکھیں گے کہ نہیں؟ ادھر گردن, ادھر گردن. اس واحد کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ مگر اکیلے نہیں, محشر کے میلے میں دیکھیں گے. ہم اس ایک کو دیکھیں گے مگر اس کے اکیلے پن کو نہیں. تو ایک ہم ہیں, تم ہو جو واحد کو دیکھیں گے مگر اس کی وحدانیت کو نہیں. اور ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو اس کے ایک کو بھی دیکھے گا اور اس کی وحدانیت کو بھی دیکھے گا. ہمارا تکبیر, ہمارے رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضور تاج العلماء. مطلب صاف, خدا نے نور کو بنایا, نور مصطفیٰ کو, کوئی تیسرا نہ تھا. زور سے بولو, کوئی تیسرا نہ تھا, کوئی تیسرا نہ تھا. ایک موقع اور تھا جب کوئی تیسرا نہ تھا. یاد کرو, شب معراج, حضور براق پہ بیٹھے مکے سے مسجد الاقصی گئے, وہاں سارے نبیوں کی امامت کی, پھر پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, سدرہ تک تو جبریل ہے. اس کے بعد جبریل یہ کہہ کر رک گئے, حضور آپ جائیں, you can go, you can proceed, I can't come with you because I'm not like you. آپ جائیں, میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ آپ میری طرح نہیں, میں آپ کی طرح نہیں. اب اگر میں ایک بال برابر بھی گیا تو I would have been burned, میں جل جاؤں گا. فروغ تجلی بسوزت پرم, میں آگے نہیں جا سکتا اور آپ کو روک بھی نہیں سکتا, آپ میری طرح نہیں. یعنی حضور کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت جبریل کا عقیدہ, جبریل کا عقیدہ. آپ جائیں, میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں, اور آپ مجھے مت لے جائیں کیونکہ آپ میری طرح نہیں. سبحان اللہ. تو یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا. زور سے بولو, کس کا ہے؟ اب ایک جملہ دماغ میں آ گیا, اللہ کرے پسند آ جائے. اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا, وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. اور وہ یہ کہ نبی ہماری طرح نہیں. اور ایک بات اور سنتے چلیے, جیسے ہم لوگوں میں گٹ بندی ہوتی ہے نا, یہ تیرا, یہ میرا گروپ, یہ تیرا گروپ, یہ تیرا سیکٹ, یہ میرا سیکٹ. فرشتوں میں ایسا نہیں ہوتا. جو ایک فرشتے کا عقیدہ وہی سارے فرشتے کا عقیدہ. فرشتوں میں کسی قسم کی بندی نہیں, نہ گٹ بندی ہے, نہ چک بندی ہے, نہ نس بندی ہے, اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے, کوئی بندی نہیں ہے. تو جو عقیدہ جبرائیل کا ہے وہی میکائیل کا ہے, وہی اسرافیل کا ہے, اور وہی حضرت ملک الموت اسرائیل کا ہے. وہی عقیدہ. کیا عقیدہ ہے؟ زور سے بولو. کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے. جو عقیدہ جبریل کا وہی اسرائیل کا. اب جب حضرت اسرائیل ہمارے گھر میں آتے ہوں گے روح نکالنے, تو کیا سوچتے ہوں گے, ارے واہ, بندہ تو اپنے عقیدے کا. سبحان اللہ. میں بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا, یہ بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا, میں بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہوں, یہ بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہے. بندہ اپنے عقیدے کا ہے.
لیکن روح تو نکالنا ہے، اللہ کا آدیش ہے، حکم، مگر اپنے عقیدے کا ہے تو ذرا پیار سے نکالیں، پیار سے نکالیں، ایسا نکالیں جیسے آٹے سے بال نکالا ہے، ایسا نکالو جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے اور گلاب کو پتہ نہ چلے، کیونکہ بندہ اپنے عقیدے کا ہے، تکلیف نہ ہو۔ اور جب ان کے گھر جاتے ہوں گے آستین تو چڑھا لیتے ہوں گے، اجتماع میں چیخ کے کہتا تھا نبی ہماری طرح، ہماری طرح، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان کی روح نکالتے ہوں گے تو صرف روح نہیں، اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا۔ میں ان سے کہتا ہوں جماعت والوں ہم سے نہیں ڈرتے، نو پرابلم، ملک الموت سے تو ڈرو۔ ان کا وہی عقیدہ ہے جو جبریل کا، اور کیا کہ حضور آپ جائیں، I can't stop you because I'm not like you۔ میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں۔ کس چیز نے جبریل کو روکا تھا؟ عقل نے، زور سے بولو، ادھر والے بولو، بدھی نے، عقل نے روکا کہ یہ جبریل اگر کراس کیا تو جل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل سلیم دیا، اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں اتر رہے تھے وہاں بھی جبریل سے برداشت نہیں ہوا، اپنا نشیمن چھوڑ کے پر بچھا کے کہا میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ حل لک حاجتی یا ابراہیم، کیوں بھاگ کے آئے؟ عقل نے کہا کہ نیچے آگ ہے جل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، زور سے بولو، بدھی دی ہے، عقل کو انجام کی خبر ہے کہ آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ فرشتوں کو وہ سوزے درو نہیں دیا ہے، وہ کیفیت میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے، وہ ہجرت کی مستی نہیں دیا ہے، وہ عشق کی آگ کی تپش کا احساس فرشتوں کو نہیں دیا ہے، وہ فراق اور وصل کی کیفیت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے، عقل دی ہے۔ عقل نے کہا اگر اوپر گیا تو جل جائے گا۔ اے سید پور کے غیور سنیوں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس رات اگر جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی رک جا تو اس کو بولتا کود پڑ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت۔ تو رک گئے حضور، وہاں سے چلتے رہے، عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کی لمبائی کے برابر، اتنا قریب، وہاں بھی کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اے اللہ معاملہ کیا، راز کیا؟ کہ حضور کہاں گئے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سنتے آ رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور لامکان گئے۔ کہاں گئے؟ یہ لامکان کا مطلب جانتے ہو؟ لامکان means no place۔ جیسے میں کسی سے کہوں کہ کل مجھے لامکان جانا ہے، نو پلیس، آپ کہیں گے یار یہ نو پلیس بھی کوئی پلیس ہے؟ یہ کیا حضور لامکان گئے؟ لامکان گئے، لامکان گئے مطلب کیا؟ تب تک مولانا نے کہا نورانی میاں اللہ کی شان کو دیکھ کے لامکان کہا گیا۔ اللہ کو اگر مکان میں رکھا گیا اور یہ مانا گیا تو یہ کفر، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، مکان محدود ہے، اور جو اللہ کو محدود کہے اسلام اسے مردود کہے۔ تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہا۔ اللہ سے ملنے گئے تو لامکان گئے۔ میں نے پوچھا اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا
कि उसी लामका में मुस्तफा भी तो है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐ खुदा की शान को देखकर लामका कहने वालों, डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, कभी एक लम्हे के लिए सोचा कि उसी लामका में मुस्तफा भी तो है? अब जब तक मेरा नबी लामका में रहा, खुद नबी क्या थे? जब तक मेरा नबी लामका में रहा, खुद नबी क्या थे? इसका जवाब मैं क्या दूं? दरसगाह की दरसगाही भी ठिठुर के रह गई। सूफिया ने पर्दा उठा के कहा, राजी है, गोया रब फरमा रहा है कि ऐ मुस्तफा, हमने तुम्हें पैदा किया ताकि लोग खुदा न समझे, आमिना की कोख में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हें यतीम रखा ताकि लोग खुदा न समझे, तुम बचपन में तुमसे जानवर चरवाए ताकि लोग खुदा न समझे, 12 साल की उम्र में बिजनेस करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब की उंगली पकड़ के चलना सिखाया ताकि लोग खुदा न समझे, राहों में कांटे बिछने दिए ताकि लोग खुदा न समझे, जिस्म पर ओझड़ी गिरने दी ताकि लोग खुदा न समझे, ताइफ की जमीन पे जिस्म लहू लुहान होने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, शौबे अबी तालिब में 2.5 साल नजरबंद रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, हमने रात ही रात हिजरत करवाई ताकि लोग खुदा न समझे, बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को उठवाया ताकि लोग खुदा न समझे, ऐ मुस्तफा, हमने आपको फातिमा का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अली का भैया बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हजरत हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, ऐ मुस्तफा, हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि लोग खुदा न समझे, और रात ही रात लामका में बुलाया ताकि अपने जैसा न समझे। शान मुस्तफा, ईद मेराजुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा। वही बात अल्लामा इस्माइल हक्की कह रहे हैं, शाहदा बेवहदानियतिल हक, अल्लाह की वहदानियत से देखना शुरू किया। जोर से बोलो, क्या किया? देखना। अल्लाह करे कैच कर लो तो मजा आ जाए। नूरे मुस्तफा ने देखना शुरू किया। क्या देखना शुरू की? शाहद बिमा अखरजा मिनल आदमी इलल वजूद, अदम से वजूद को देखा। और आसान कर दूं, नथिंग से एग्जिस्टेंस को देखा। और आसान करो, अभी आसमान नहीं, नूर ने देख लिया, अब आसमान बन रहा है, नूर देख रहा। अभी न पहाड़ है, नूर ने देखा, अब पहाड़ों को बुलंद किया गया, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी न जन्नत है न दोज़ख है, नबी के नूर ने देखा, अब एक एक करके बन रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी सूरज चांद नहीं बने, नूरे मुस्तफा ने देखा, अब एक एक करके बन रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी न कलियों में चटक है, न गुलचों में चहक है, न फूलों में महक है, न धरती है, न गगन है, न पवन है, नूर ने देखा, अब एक एक करके सब बन रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी न फरिश्ते हैं, न जिब्राइल, न मीकाइल, न इसराफील, न इजराइल, नूरे मुस्तफा ने देखा, अब सबको बनाया गया, और नूरे मुस्तफा, जोर से बोलो, देख रहा। और जब से देख रहा, जब कुछ भी न था तब से देख रहा। मतलब साफ है, गोया सारे जलवे दिखाकर अल्लाह पाक ये फरमा रहा हो कि ये मेरे प्यारे, हमने आपको सबसे पहले इसलिए बनाया ताकि जब लोग गवाही दे कि ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, तो लोग सुन सुन के गवाही दे, तुम देख देख के गवाही देना। तुम देख देख के गवाही देना। नूरे मुस्तफा देख रहा,
अभी न आदम है न आदमियत है। नूरे मुस्तफा ने देखा अब अनासिर अरबा से आग पानी मिट्टी हवा मुकम्मल करके जिसमें आदम को बनाया जा रहा है। नूरे मुस्तफा देख रहा है हजरत आदम का ढांचा तैयार हुआ। नूरे मुस्तफा देख रहा है उनकी हड्डी के पसली से जनाबे हवा को बनाया। नूरे मुस्तफा देख रहा है। फिर अचानक रब्बे काबा ने अब वहदानियत रब से नूरे मुस्तफा को निकाल कर आदम की पेशानी में रख दिया। कैच करो, कैच करो। कहां रखा? आदम के माथे पर पेशानी में रख दिया और हुक्म दिया फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों आदम का सजदे ताज़ीमी बजा लो। ये फैजान नूरे मुस्तफा था कि सारे फरिश्ते पासे अदब में झुक गए और इस ताज़ीम को नूरे मुस्तफा देख रहा। जन्नत के महल्लात और कसूर में आदम और हव्वा एंजॉय कर रहे हैं। नूरे मुस्तफा देख रहा है। अचानक हुक्म हुआ फला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन। ऐ आदम और हव्वा wherever you can go, whatever you can eat, जो चाहो खाओ पियो, लेकिन ये जो झाड़ है, ये जो गाछ है, इस गाछ के पास, इस दरख्त के पास मत जाना, इससे कुछ मत खाना। हदमुन ने ये गलत हो जाएगा, मगर बरकते मीलादे मुस्तफा देख। तवज्जो चाहूंगा कि जनाबे आदम की पेशानी पर, मैं बहुत एहतियात से बोल रहा हूं, बहुत से लोगों की जबान यहां फिसल गई है। आदम की पेशानी पर गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा डाल दिया गया। जिस गांच के पास जाने से मना किया गया था वही गफलत लेके जा रही है। गंदुम का दाना खिला रही है, गेहूं का दाना आदम ने खाया। उसकी पादाश में जनाबे आदम को सरादीप की चोटी पर दुनिया में उतार दिया, जनाबे हव्वा को जद्दा में उतार दिया। कहां जन्नत के महल्लात, कहां ये दुनिया का अंधेरा। आदम और हव्वा एक दूसरे की तलाश में गिड़गिड़ाने लगे। न वहां जन्नत जैसी खुशबू, न रौनक, एक अजीब बदहवासी है। आदम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन कह कर आदम रो रहे हैं। आदम तो रो रहे हैं, मगर जिस जमीन पर आदम के चरण है वो जमीन अपने मुकद्दर पर रक्स कर रही है, वो झूम रही है और मीलादे मुस्तफा में मस्त होकर कह रही है ऐ आसमान देख। पहले नूर वहां से देख रहा था, अब नूर यहां से देख रहा। ये सड़क छाप मुल्ले अपनी किताब में लिखते हैं आदम ने गलती कर दी माज़अल्लाह, उन्हें गेहूं नहीं खाना चाहिए था, अल्लाह ने मना किया था। ये कैसी नालायक औलाद है, जब बाप के ना हो सके तो आपके क्या होंगे। मियां अगर तुमसे कोई कहे तो डंके की चोट पे कहना कि वो गेहूं का दाना, तवज्जो है, वो गेहूं का दाना खाना बहुत जरूरी था। इट वॉज मोस्ट नेसेसरी टू ईट, खाना जरूरी था। अगर ये जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ देना, और मुझसे ज्यादा इन नौजवानों के लिए जिन्होंने ये मंजर पेश किया कि वो गेहूं का दाना खाना बोलो जरूरी था। क्यों? क्योंकि आदम ने अगर वो गेहूं खाया ना होता तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता। आज मैं वादा करके आया हूं हुजूर का मीलाद पढ़ूंगा। तकरीर सुनना है तो कल परसों भी दो मौका है, आज हुजूर का मीलाद ही सुनो। नूरे मुस्तफा इस मंजर को देख रहा, फिर वहां से नूर चलते चलते हजरत शीश हजरत इदरीस घूमते घूमते हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया तो हजरत नूह की नाव को दुनिया डुबा न सकी। चलते चलते वही इब्राहिम की पेशानी में आया तो आतिशे नमरूद इब्राहिम को जला न सकी।
وہی نور مصطفیٰ اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو گردن پر چھری چلی مگر گردن کاٹ نہ سکی، کیونکہ نور مصطفیٰ دیکھ رہا۔ چوکتے کیوں ہو کہ گردن بچ گئی؟ گردن اسی لیے بچی کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، اور نبی دیکھ رہے کہ بابا آپ اکیلے نہیں، میں ہوں، میں ہوں۔ یاد رکھنا، ایک طرف دادا اسماعیل ہیں، ان کی گردن پہ چھری چلی تو گردن بچ گئی، زور سے بولو۔ ادھر پوتا شبیر کربلا میں حسین، یہاں بھی گردن پہ چھری چلی مگر گردن کٹ گئی۔ دادا کی گردن بچ گئی، پوتے کی گردن کٹ گئی، اے اللہ معاملہ کیا؟ تو عالم خیال میں جواب ملا، کہا سن سن، اسماعیل کو، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اسماعیل کو مینا میں بچا کر نور محمدی کو بچا لیا، اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام شہید اعظم جشن عید میلاد النبی حضور تاج العلم۔ نور مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ ایک قرآنی میلاد سنو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم پہلے میرا گھر بناؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنا گھر بناتے ہیں پھر اللہ کا گھر، اور اپنے گھر میں اگر وائٹ ماربل ہے تو اس میں ٹائل سے کام چلا لیتے ہیں۔ خلت خلیل پہ میرے ماں باپ قربان، خود جو ہے گفا میں رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ، اور اپنے رب کا گھر بنانے لگے۔ اللہ پاک نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہوا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل وَإِذْ، ریممبر دا مومنٹ، محبوب یاد کرو۔ جانتے ہیں یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو۔ جیسے کوئی مجھے یاد دلائے، حضرت یاد کیجئے 3 سال پہلے خطاب آپ کا میلاد پہ، ہم نے کہا یاد ہے۔ 4 سال پہلے آپ نے شاہ، ہم نے کہا یاد ہے کیونکہ میں تھا۔ کوئی کہے حضرت 50 سال پہلے جب آپ آئے تھے، تو میں کیا کہوں گا، میں 50 سال پہلے دنیا میں نہیں آیا تو سید پور کیا؟ تو یاد اسی کو دلاتے ہیں جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو۔ اللہ پاک محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اے میرے پیارے نبی یاد کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے، وہ دور سے نہیں نور سے دیکھ رہا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے 2 دادا ابراہیم و اسماعیل کعبے کے در و دیوار کو بلند کر رہے تھے۔ منظر یہ تھا کہ جب کعبہ بلند ہو رہا تھا تو مغرب کی جانب، پشچم کی جانب، یعنی مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے اس جانب ایک چبوترا چھوٹا سا جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پہ ابراہیم کھڑے تھے اور ڈائریکشن دے رہے تھے، اور کعبہ بنانے والے مزدور نہیں بلکہ بڑے بڑے حضور تھے، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے، جنات، موکلین تھے۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، اور ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو کے ڈائریکشن دے رہے تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اپنی کتاب میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جیسے جیسے کعبہ اٹھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ جگہ بھی اٹھ رہی تھی جس پہ ابراہیم کھڑے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے ابراہیم تو میرا گھر اٹھا، میں تیرا در اٹھاؤں گا۔ اور اس منظر کو مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے پیشانی اسماعیل سے۔ جب کعبہ بن گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا۔ تو نے میرے لیے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی، نمرود کی آتش میں اترنا پڑا تو نے جبریل کی مدد نہیں مانگی، اپنا ہریالہ ملک چھوڑ کر مکے کے بنجر میں آ گئے،
जहां न पानी न दाना, गुफा में रहते थे, मेरा घर बना दिया। मैंने एक सपना दिखाया, ख्वाब, और तूने उसे पूरा कर दिया। ऐ इब्राहिम, तूने तो हद कर दी खुल्लत की, अब कुछ मांग, मांग, मैं तुझे दूंगा, मांग। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने हाथ उठाया, अर्ज किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बनाया है इसे कबूल कर ले, और कुछ नहीं। का ये तो कबूल है, कुछ और मांग, कुछ और मांग। जनाब इब्राहिम और इस्माइल फिर हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। हे अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस्माइल बस इतना करम कर दे कि हम दोनों को मुसलमान बनाए रख, और हमारी पीठ से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, इब्राहिम कबूल, कुछ और मांग। जरा देखें आप, कुछ और मांग। आज मैं वादा कर चुका हूं सिर्फ कुरान की आयत, कुछ और मांग। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा? मैं तेरा रब हूं, तेरा मालिक हूं, मैं जानता हूं तेरी इच्छा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है। मैं चाहता हूं कि तू मांग, ताकि जब तू लब हिला दे तो मैं तेरे लिए सब हिला दूं। दुनिया भी देख ले कि तूने अपनी सेवा के बदले में मांगा क्या। अरे मांग तो सही, मैं तुझे जाहो जलाल दे दूं, फजलो कमाल दे दूं, हुस्नो जमाल दे दूं, जूदो नवाल दे दूं, बरगुजीदगी दे दूं, बुलंद रसीदगी दे दूं, इमामतो क़यादतो सियादतो शराफतो नजाबतो विलायतो हिमायत दे दूं। मैं तुझे इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा का ताज पहना रहा हूं, कुछ मांग। इतना कहना था सैदपुर वालों, कुरान की आए बैना गवाह। जनाब इब्राहिम ने हाथ उठाया, इस्माइल भी आमीन कहने के लिए लब हिला रहे हैं। एक तमन्ना हजरत इब्राहिम के सीने में अंगड़ाई ले रही थी, वो चल के दिमाग इब्राहिम तक पहुंची, दिमाग इब्राहिम से चलकर लबे इब्राहिम तक आई, लबे इब्राहिम से निकलकर हवाओं में तहलील हुई, आवाज आई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम मिन आयातिका व युअल्लिमुका। ए महबूब, ए रब्बे काबा, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, मुझे दौलत नहीं, मुझे शोहरत नहीं, मुझे इमामत नहीं, कुछ देना है तो बस बस मेरी झोली में अपने प्यारे मुस्तफा को डाल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। मेरी झोली में अपने मुस्तफा को डाल दो। वबअस फीहिम रसूला, यानी मुझे उस नबी का दादा बना दे जिसके जलवे को तूने मलाए आला में दिखाया था। इधर देखिए कितने लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इब्राहिम मुस्तफा के मीलाद का की भीख मांग रहे हैं, और उधर पेशानी है इस्माइल से नबी का नूर देख रहा, गोया ज़बाने हाल से कह रहा, बाबा ये दुआ भी कबूल, ये दुआ भी कबूल। ऐसा मीलाद कोई पढ़ सकता है जैसा मेरे इब्राहिम ने अपने मुस्तफा, अपने महबूब का मीलाद पढ़ा। आपने देखा होगा मताफ में जो मकाम इब्राहिम है, जो लोग उम्रा करने गए देखा होगा कि उस पे जो है दो कदम, दो चौरन के निशान है। देखा नहीं? देखा होगा तो फोटो में देखा होगा मक्का, और वो ऐसा निशान है कि मुतव्वे भी इस पोजीशन में नहीं है कि डिनाई करें, इनकार करें, लिखा हुआ है। और एक बात और बताऊं, इस जगह के अलावा और कहीं नहीं मिलता कि हजरत इब्राहिम का निशाने कदम कहीं हो। हाँ, मेरे नबी का निशाने कदम आपको हर जगह मिलेगा, खानकाह में मिलेगा, खामखा में नहीं मिलेगा, खानकाह में मिलेगा।
ہر خانقاہ میں ملے گا، کیونکہ حضور جب پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو فرد محبت سے پتھر موم ہو جاتا تھا، تاکہ سرکار کے لطیف و نرم و گداز پاؤں کو تکلیف نہ ہو، اور چھاتی پر پتھر کے میرے آقا کے چرنوں کے نشان بن جاتے تھے۔ یہ خاصیت صرف نبی کی تھی، یہ نبی کا معجزہ تھا کہ نبی پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر موم کیا ہو جائے، اور کیچڑ پہ پاؤں رکھیں تو کیچڑ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر کو تو اثر نہیں ہوگا، پاؤں پہ ہمارے اثر ہو جاتا ہے، اور کیچڑ میں پاؤں رکھیں تو 1.5 کلو کیچڑ لے کے پاؤں نکلتا ہے۔ جب تو میرے مصطفیٰ کے قدم کے برابر نہیں تو پورے وجود کے برابر کیسا؟ چلے میری طرح اپنی شکل دیکھ، بچے دیکھیں رات میں تو ڈر گئے، چلیے کم سے کم آپ کو مسکرانا تو آتا ہے۔ اب میں پتھر سے کیسے پوچھوں وہ حجر میں بشر، میری بھاشا اسے نہیں آتی، اس کی بھاشا مجھے نہیں آتی، میں اس سے کیسے پوچھوں؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وچاروں کی دنیا، توجہ، on the way of think، خیالوں کی دنیا میں نے اس پتھر سے پوچھا ہے، پتھر اتنی بڑی چوک، حبیب اللہ کا قدم تو سینے پہ لیتا ہے، یہ خلیل اللہ کا کیسے لے لیا؟ اور اگر لیا تو پھر ہر جگہ کیوں نہیں، یہی کیوں لیا؟ اتنی بڑی چوک۔ تو مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے ہوئے وہ پتھر بولا، نورانی میں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سینے پہ اللہ کے خلیل کا قدم تھا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کے میلاد کی بھیک مانگ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ بس جیسے ہی میں نے لب خلیل پر نام مصطفیٰ سنا، میں محبت سے موم ہو گیا۔ میں نے سوچا اس اتہاسک چھڑ کو اپنے سینے میں بسا لوں، مصطفیٰ کا میلاد اپنے ڈھنگ سے منا لوں۔ ان سے کہو کہ پتھر حجر ہو کے میلاد منا رہا ہے، تم بشر ہو کے میلاد نہیں مناتے۔ اور اس منظر کو نور مصطفیٰ دیکھ رہا، زور سے بولو، دیکھ رہا ہے۔ پیشانی اسماعیل سے نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، وہاں سے نور گزرا، بنی عدنان کو ملا، چلتے چلتے نور چلتا رہا، بنی عدنان سے چلتے چلتے قحطان کو ملا، بنی نذیر کو ملا، بنو خدیمہ کو ملا، بنو مدرکہ کو ملا، بنو کلاب کو ملا، بنو قریش کو ملا، بنو قصی کو ملا، وہاں سے نور چلتے چلتے عبد مناف کو ملا، وہاں سے نور چلتے چلتے عبد مناف سے چلتے چلتے ہاشم کو ملا، وہاں سے چلا تو عبد المطلب کو ملا، وہاں سے چلا تو عبداللہ کو ملا، وہاں سے چلا تو آمینہ کو ملا۔ اب پہلا مہینہ چل رہا ہے، آمینہ کے پیٹ میں نور مصطفیٰ ہے، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، تخلیق جس میں نور مصطفیٰ ہونے لگی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اب نور مصطفیٰ عناصر اربع سے ترکیب مصطفیٰ ہو رہی ہے، اب مصطفیٰ کا رخ والشمس بن رہا ہے، زلف واللیل بن رہی ہے۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا تو قلب یاسین بننے لگا، قدم لا اقسم بہذا البلد بننے لگے، دستے وما رمیت اذ رمیت بننے لگا، پورا وجود مصطفیٰ تیار ہو گیا۔ ساتواں مہینہ جب شروع ہوا، تاریخ ہے کہ آمینہ جب نکلتی تھی تو زمین و آسمان سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آٹھواں مہینہ لگا تو عالم یہ تھا کہ آمینہ جب چلتی تھی تو بھیڑ بکریاں پیڑ پودے جھک جھک کے ہم سلامی پیش کریں اور عرض کریں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. نواں مہینہ شروع ہوتا ہے تو عالم یہ ہے کہ کبھی جبرائیل، کبھی میکائیل، کبھی اسرافیل، کبھی اسرائیل ہم سلامی پیش کرتے رہے. بادل اگر کبھی چلے تو بادل سایابان ہو جائے، آگے بڑھے تو درخت جھک جائے، در و دیوار کعبہ سے آواز آئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. نواں مہینہ ابھی چل رہا ہے، آخری اچھا ہے. حضرت آمینہ نے خیال کیا کہ اس سے پہلے کہ ممتا کا سواد ملے چلو اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. روایت بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی مطاف کعبہ میں جناب آمینہ نے قدم رکھا، کعبے کی نظر کعبے کے کعبے پر پڑی، کعبہ وجد میں آ گیا اور زبان حال سے کہنے لگا انت شمس انت قمر انت نور فوق نوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور شہنشاہ خلافت، حضور تاج العلماء. نواں مہینہ مکمل ہو چکا ہے، 12 ربیع النور کی نورانی شب. جناب آمینہ نے اپنے پیٹ میں رحمت بھرا بھرا میٹھا میٹھا درد محسوس کیا. اسی کیفیت میں لیٹ گئی. تھوڑی دیر لیٹی تھی کہ اچانک دیکھتی ہیں کہ 4 جنتی خواتین جنتی لباس میں تشریف فرما ہے. ایک سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تیری ماں حوا ہوں. دوسری نے کہا بیٹا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. تیسری نے کہا بیٹا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. چوتھی نے کہا بیٹا میں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہوں. میں اسماعیل کی ماں ہوں. یہ سلسلہ چل رہا تھا. نہ وہاں کوئی مڈوائف ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی دایا ہے، بلکہ ان جنتی خواتین نے ایک نورانی حالہ بنا دیا. اعلان ہوتا ہے فرشتوں میں، اے فرشتوں، اے قدسیوں، آؤ چلو مکہ رحمتوں والا آنے والا ہے، برکتوں والا آنے والا ہے، نور والا آنے والا ہے. فرشتے حضرت جبریل کی معیت میں اس قدر شدت سے آ گئے کہ لیلۃ القدر کی بہاروں نے بھی زمین پر اتنے فرشتوں کو نہ دیکھا ہوگا. اور آج جبریل اعلان کر رہے ہیں اے فرشتوں آج کعبے کا نہیں حجرہ آمنہ کا طواف کرنا. حجرہ آمنہ کا طواف کر رہے. رات کا دوسرا پہر مکمل ہو گیا، تیسرا پہر ختم ہونے کو ہے. چاروں طرف سے نور کی جگمگاہٹ ہے. آنے والا شان سے آ رہا ہے، پوری آن سے آ رہا ہے، پوری پہچان سے آ رہا ہے، پورے رنگ اور ڈھنگ، پورے کر و فر، پوری تیور کے ساتھ آ رہا ہے. اچانک رات نے رو رو کر گڑ گڑانا شروع کیا اے اللہ اپنے محبوب کے نور کو جلدی ظاہر کر دے تاکہ یہ حصہ مجھے ملے. ادھر دن نے کہا اے اللہ نہیں ابھی نہ کر، جب تک میری شفق میری سفیدی نہ آ جائے، دن نہ نکل جائے، تب تک محبوب کو ظاہر نہ کرنا تاکہ یہ سوبھاگیہ مجھے پراپت ہو. یہ کیفیت تھی مگر دونوں کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا رحمت للعالمین ہے. وہ دن کے لیے بھی رحمت، وہ رات کے لیے بھی رحمت. تبھی مصطفیٰ کی رحمت نے، اللہ کے انتخاب نے ایک ایسا شمع چنا، ایسا وقت چنا جسے سائنٹیفکلی نہ رات کہا جائے نہ دن کہا جائے. صبح صادق مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، درود و سلام کی ڈالیاں آ رہی ہے. رات بھی جشن منا رہا ہے، دن بھی جشن منا رہا ہے. محدث اعظم ہند نے اسی منظر کشی کی ہے کہ نبی آ رہے ہیں سویرے سویرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے. فیضان محدث اعظم ہند، فیضان مخدوم جشن عید میلاد النبی. تو میں نے وعدہ پورا کیا. تقریر تو کل پرسوں ہو جائے گی، آج میں نے نبی کا میلاد پڑھ دیا ہے. اللہ اس میلاد کی برکت کے طفیل حضور کے نورانی میلاد سے چل کے
حضور کے جسمانی میلاد کے بعد ختم کی ہے. مولا اس میلاد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج سفر کر کے آیا تھا, تھکا بھی تھا. جو بیان ہو سکا وہ آغاز باب ہے, ابھی تو شروعات ہے.